یہ چوتھا موضوع ہے کعبے کے متولی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی وادی بقا میں ٹھہرے تو اس لیے تھے کہ اس بے آب و گیا بنجر مٹی اور نوکیلے پتھروں کی پہاڑیوں کے بیچ سر راہ انہیں میٹھے خوشگوار پانی کا چشمہ آب زمزم نظر آ گیا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے بھی گزرتے قافلے کو اس پانی سے فیضیاب ہونے کی اجازت دے دی۔ وہ ٹھہر گئے، انہوں نے اپنے جھونپڑے بنا لیے۔ یمن کے یہ لوگ قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی وادی میں پھر سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس وقت ان کا بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام 23 برس کا تھا۔ 10 سال اور گزرے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں تشریف لائے۔ خدا نے اپنا گھر دونوں باپ بیٹے سے بنوایا۔ وہ لوگوں کو خدا کے اس مقدس گھر کے سفر کے لیے بلاتے، کہتے آؤ اس کا حج کرو، طواف کرو، عمرہ کرو۔ خود وہ اپنی اولاد کے ساتھ آنے والوں کی مہمان نوازی کرتے اور خدا کے گھر کو صاف ستھرا رکھتے۔ دور دراز سے دبلی پتلی تھکی ہوئی اونٹنیوں پہ اس گھر کی عبادت کے لیے آنے والوں کو کھانا پلانا، مہمان نوازی کرنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ہی ذمہ داری تھی۔ کریدھی وادی میں ٹھہرے ہوئے بنو جرہم کے سردار مزاز بن امبو جرہمی کی خوب رو لڑکی رعلہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اسی شادی سے ان کے 12 لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوئی۔ وہ جو کل تک بے سر و سامانی، کمزور، ایڑیاں رگڑتے ہوئے شیر خوار اس وادی بقا میں لائے گئے تھے، اب ایک مضبوط قبیلے کے سربراہ تھے۔ بڑا بیٹا نابت تھا، دوسرا کدار، کچھ اسے کدر بھی کہتے تھے۔ کدار بن اسماعیل علیہ السلام سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے۔ پھر تیسرا عزیل، چوتھا منشا، پانچواں سما، چھٹا معاشی، ساتواں ونا، آٹھواں ازر، نواں زیما، 10واں نتورا، 11واں نیش اور 12واں کزیما۔ بیٹی ایک ہی تھی، نسمہ۔ یہ شاید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حکم تھا یا دونوں بھائیوں اسماعیل علیہ السلام اور ایک ساتھ علیہ السلام کی خواہش کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اس بیٹی کو بہانے کے لیے سیدنا اسحاق علیہ السلام فلسطین سے اپنے بیٹے عیسو کو اس وادی میں لے کر آئے۔ نسمہ اور عیسو کی شادی ہو گئی۔ عیسو نسمہ کو لے کر اپنے کنبے کے پاس فلسطین لے گئے۔ اس جوڑے کی اولاد سے فلسطین میں روم، فارس اور اشبنان نام کے بچے پیدا ہوئے۔ بچے تو اسماعیل علیہ السلام کے بچوں پہ بھی بہت ہوئے۔ تھوڑے ہی برسوں میں وادی بقا میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی۔ ان سب بیٹوں نے عموماً شادیاں پاس رکے ہوئے اپنے ابا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلے بنو جرہم کی لڑکیوں سے کی۔ بنو جرہم عرب کے جنوبی سرسبز خوشحال علاقے یمن سے سل ارم کے ٹوٹنے کے بعد عرب کے علاقوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ بنو جرہم کو مکہ راس آ گیا، خدا کا گھر ادھر تھا۔ دور دور سے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے اونٹنیوں پر چڑھ کر آتے تھے۔ پھر اس جگہ سے کئی طرف راستے جاتے تھے۔ تجارتی سفر کی بھی وہ راہ تھی۔ دھیرے دھیرے یمن سے آئی بنو جرہم کی آبادی اولاد اسماعیل علیہ السلام سے رشتہ داری کی وجہ سے بھی وہ انہیں اپنا قبیلہ سمجھنے لگے۔ بنو جرہم کے سارے ماموں بنو اسماعیل کو داماد سمجھے بیٹھے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں بنو جرہم نے کعبہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اپنے ہی ہاتھ میں لے لی۔ اب وہ جسے چاہتے انہیں کعبہ کی زیارت کرنے دیتے، آنے والوں پر ٹیکس لگا دیتے۔ ان کا کاروبار سنور گیا، پیسوں کی فراوانی ہو گئی، اونٹوں بکریوں کے ریوڑ زیادہ ہو گئے۔ پھر آتے جاتے تجارتی مال اسباب پہ چونگی انہیں علیحدہ ملتی۔ ان دوہوں کی حیت بدل گئی، گردنیں تن گئیں، کاندھے چوڑے ہو گئے، پیٹ بھاری ہو گئے۔ ایسی کیفیت میں شاید ہی کوئی سوچتا ہو کہ اگر یہ نعمت ہے بھی تو ملی کیسے ہے۔ الٹا جس کی طرف یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ سارا احسان اس وجہ سے ہوا ہے، بندہ اپنی فطری احسان فراموشی کی وجہ سے اس موسم سے دور ہو جاتا ہے۔ پہلے اولاد اسماعیل سے دور ہوئے، پھر ان کے بنائے خدائے مقدس کے گھر کے تو چودھری بنے رہے، خدا سے بیگانے ہو گئے۔ کعبہ ضرور وہاں تھا، مگر وہ ان لوگوں کے لیے پیسہ کمانے کی دکان بن گئی۔ کعبہ کے گردا گرد ان لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے۔ کعبہ سے 40 گز دور زمزم کا کنواں تھا، وہیں ان کے قبیلے کے ایک مرد اصاف بن لیلہ جرہمی اور وادی کے باہر سے آئی ہوئی کسی لڑکی نائلہ بنت وائل نے زمزم کے کنارے سے پانی پیتے پلاتے بدکاری کر دی۔ کہتے ہیں کہ اس گناہ کے پاداش میں نائلہ اور اصاف دونوں کے جسم پتھر کے بن گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان پتھروں پہ جا کر کنکریاں مارتے، رمی کرتے۔ ہوا جرہموں نے
جا کر ان پتھروں پہ چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیے، جیسے انہوں نے کبھی بہت بڑا پن کیا ہو، کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو، کوئی پھل لے آتا، کوئی اپنا جانور لا کے وہیں ان دونوں پتھروں کے بیچ چھری لے کے اسے ذبح کرتا ہے۔ باہر سے آنے والے زائرین کے لیے بھی یہ طرفہ تماشا تھا، وہ بھی یہی کرتے جو یہاں کیا جاتا ہے۔ الٹا ان بد کردار پتھروں کی مزید عزت افزائی کے لیے انہوں نے نائلہ کو حرم کے اندر ہی خانہ خدا سے کچھ 100 گز کے فاصلے پر صفا پہاڑ پر جا کر رکھا کہ دور سے نظر آئے۔ اصحاب کو اٹھا کے صفا سے 204 گز دور مروہ کی چوٹی پر جا سجایا اور ان دونوں کی پوجا پاٹ ہونے لگی۔ سال ہر سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بنو خزاعہ والے بھی سیر انم کے پیش نظر یمن سے سکونت کر کے ادھر آئے بیٹھے تھے۔ مکہ کی وادی کے اندر تو بنو جرہم اور اہل اسماعیل تھے، اس لیے بنو خزاعہ مکہ کی پہاڑیوں کے دہلیز مرا زہران میں آ کے بیٹھے۔ ہٹ کے دور بیٹھنے کی وجہ سے بھی ان کے گروہ کا نام خزاعہ پڑ گیا، ورنہ تھے وہ بھی یمن بنو خزاعہ سے۔ امکان ہے کہ مرا زہران کی طرف سے جو زائرین مکہ کے لیے آتے تو بنو جرہم کی دیکھا دیکھی بنو خزاعہ والے بھی ان سے ٹیکس وصول کرتے۔ ایک دو زائرین پہ بار پڑ گیا، دوسرا بنو جرہم والے سیخ پا ہو گئے، بھائی تم کون ہو، ہٹو جاؤ۔ بات چیت ہاتم پائی تک جا پہنچی، پھر باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ بنو جرہم والے تعداد میں کم تھے، بنو خزاعہ زیادہ، رہ گئی اولاد اسماعیل، وہ خاموش رہے۔ دوسرا یوں بھی تھا کہ بنو خزاعہ مکہ کے باہر مضاف میں ہونے کی وجہ سے اندر رکے بنو جرہم والوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ کئی دنوں تک لڑائی ہوتی رہی، آخر بنو جرہم کا یقین ہو گیا کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، بچنا ہے تو نکلنا پڑے گا ورنہ سارے مار دیے جائیں گے۔ جاتے جاتے انہیں ایک بدقسمتی بھری شرارت سوجی، شاید انہیں یہ بھی خیال ہو کہ یہ وقتی معاملہ ہے، کچھ دنوں بعد وہ واپس پلٹ آئیں گے، اس لیے اپنا قیمتی سامان کہیں چھپا جائیں۔ ہمت تو اس سارے علاقے کی صرف خانہ خدا سے تھی، کعبہ پہ چڑھاوے چاہتے تھے، کسی چڑھاوے کی کوئی آخری حد تو تھی نہیں۔ کئی قیمتی تلواریں، سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن اور بہت سا چاندی سونے کا سامان وہ کہاں بھاگے بھاگے ساتھ لیے پھرتے۔ انہوں نے سوچا یہ سارا سامان یہیں پہ ہی کسی ایسی جگہ چھپائیں کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، جب پھر واپسی کی راہ ملے تو آ کر نکال لیں گے۔ یہ سوچتے سوچتے نہ جانے میں کیوں اصحاب اور نائلہ کے بتوں کی پرانی جگہ اور کعبہ سے کوئی 40 گز کے فاصلے پہ زمزم کا کنواں نظر آیا۔ شاید انہوں نے سوچا وہ جاتے جاتے بنو خزاعہ کو سزا دینی چاہیے تو وادی کا میٹھا مقدس پانی بھی بند کرتے جائیں۔ ساری قیمتی چیزیں انہوں نے زمزم کنویں میں ڈال دیں، اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال ڈال کر سارا کنواں ہی بند کر دیا۔ یہ کام یقیناً انہوں نے کسی تاریک رات میں کیا ہوگا، خاص طور پر جب دونوں فریقوں میں کعبہ کے گرد گرد بستیوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ لڑائی میں دونوں طرف ہم نام سردار لڑ رہے تھے۔ بنو جرہم کی طرف سے ان کے سردار عمرو بن حارث جرہمی تھے، دوسری طرف سے عمرو بن عامر خزاعی تھے۔ بہت دن لڑائی جاری رہی، بڑا خون خرابہ ہوا، آخر فیصلہ ہو گیا بنو جرہم نکل جائے۔ لڑائی ختم ہو گئی، بنو جرہم نے ہار مان لی اور چلے گئے۔ بنو خزاعہ جیت گئے، وہ مکہ کے مضاف مرا زہران سے اتر کے مکہ کے اندر آ گئے، مکہ کے متولی بن گئے۔ انہیں اپنی جیت پہ اتنا غرور تھا کہ سال ہر سال تک انہیں خیال بھی نہ آیا کہ خانہ کعبہ سے 40 قدم پہ جو زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا وہ کہاں گیا۔ ویسے بھی مذاق میں رہنے کی وجہ سے وہ اندر کی تفصیلات سے زیادہ آگاہ نہیں تھے۔ بستی میں اکا دکا اور کنواں بھی بن گیا تھا، زمزم کی انہوں نے پرواہ نہ کی، الٹا وہ اس جگہ سے اٹھوائے ہوئے صفا اور مروہ پہاڑیوں پر رکھے بدکار اصحاب اور نائلہ دیوتوں کو واپس اسی جگہ پہ لے آئے، خوب تیل گھی سے چمکایا، پھر ان پتھروں کو نذرانے چڑھائے اور وصول کیے۔ ہارے ہوئے بنو جرہم کے لوگ اپنے اونٹوں کے سوار ہو کے اس وادی سے نکل گئے۔ وہ لوگ غمگین تھے، اداس اشعار پڑھتے جا رہے تھے جو ان کے سردار عمرو بن حارث کے کہے ہوئے تھے۔ بہت سے قبائل کہنے والے ہیں اس حال میں آنسو لگاتار بہائے جا رہے ہیں، آنکھیں خالی خالی اور ویران ہو گئیں۔ ارجون سے صفاق تک کوئی بھی ایسا شخص نہ ملا جس نے حوصلہ دیا ہو اور کالی رات میں قریب آ کے حوصلے کی بات کی ہو۔ میرا دل ڈوب گیا جیسے پرندے کے 2 پروں کے درمیان پڑپڑاتا ہے اداسی سے۔ ایسا کیوں نہ ہو، ہم اس وادی کے باشندے تھے، حادثوں نے ہمیں جدا کر دیا، جلا وطن کر دیا، نابت کے بعد ہم متولی ہوئے تھے، ہم اس گھر کا طواف کرتے تھے، خیر و برکت وہاں نمایاں تھی، اس گھر نے ہمیں معزز بنایا تھا، حکمرانی ملی تھی، ہمیں عظمت و افتخار ملا تھا
یہ ہم ہی تھے جس نے بہترین شخص ناود بن اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا نکاح دیا تھا۔ ان کی اولاد ہمارے بچے ہیں۔ اگر زمانے کی ہوا ہمارے خلاف چلی ہے تو ہمیں کیا؟ یہ دنیا ہے، یہاں ایسا ہوتا آیا ہے، ہمیں کو خدا کے گھر کے قریب سے دور نہیں کر سکتا۔ لگتا ہے جس گھر والے خدا کو ہمارا قریب رہنا برا لگا، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، شاید ہم سو گئے، ہم کہانی بن گئے۔ کہنے کو بھی ہم قابل رشک تھے۔ اس متبرک شہر کے لیے آنکھیں رو رہی ہیں، آنسو گر رہے ہیں۔ وہاں اللہ کے شاعر ہیں، امن ہے۔ اس گھر کے کبوتر کو بھی کوئی نہیں چھیڑتا۔ پھر بھی ہمارے بال اوپر کھینچ کے ہمیں نکال دیا گیا وہاں سے۔ کیسے بد نصیب ہیں ہم۔ اے لوگوں، خدا کے گھر کی طرف جاتے مسافر و تیز قدم اٹھاؤ، سواریوں کی مہاریں ڈھیلی کرو، پہنچ جاؤ اس متبرک جگہ جہاں ہر کوئی موت سے پہلے پہنچنا چاہتا ہے۔ ہماری طرف نہ دیکھو، ہم وہ لوگ ہیں جن کے وقت نصیبوں سے گر گئے۔ کبھی ہم بھی تمہاری طرح تھے، اپنے گھروں پہ جانے والے، متبرک گھر کے پڑوس میں رہنے والے۔ کہا جاتا ہے بنو جرم پہ یہ کہے ہوئے دکھ بھرے بول عربی زبان کے پھیلے پھیل کے اشعار ہیں جو انہوں نے خدا کے گھر سے دور جاتے ہوئے روتے روتے کہے۔ ان کے جاتے ہی وادی مکہ میں ہزار قبیلے کا عمرو بن عامر رئیس مکہ ہو گیا۔ کہنے کو اس قبیلے نے 450 سال تک مکہ میں حکمرانی تھی۔ آخر جس کا حق تھا، حق اسے مل کر رہا، مگر اس عرصے میں مکہ کی وادی میں عجیب واقعات رونما ہو گئے۔ کئی سو سال خانہ کعبہ کی چار دیواری کے اندر بت نہیں آئے۔ صحن میں ضرور آصاف اور نائلہ کے ان گھڑے بت پڑے رہے۔ جرہمیوں نے کچھ عرصہ انہیں صفا اور مروہ پر بھی رکھا۔ خزاں والے پھر ان بدکاروں کے نشان کو گم شدہ آب زمزم کے کنویں کے پاس خانہ خدا کے سامنے 40 گز کے فاصلے تے لے آئے۔ پھر ایک بدبخت آدمی آ گیا، بنو خزاں کے قبیلے کا رئیس بن گیا۔ وہ عمرو بن حی تھا۔ ہوا یوں کہ وہ بہت امیر ہو گیا تھا، 20,000 اونٹوں کا مالک تھا۔ ہر 1,000 اونٹوں کے بعد ایک اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ نظر بد سے اس کے باقی اونٹ بچے رہیں۔ یوں اس کی ملکیت میں 20 کانے ایک آنکھ والے اونٹ پھرا کرتے تھے۔ حج کے دن آتے تو وہ 10,000 اونٹوں کی قربانی کرتا، 10,000 کپڑوں کے جوڑے حاجیوں کو پہناتا، گھی، شہد اور شکر پلاتا۔ ریاست، عظمت، سرمایہ اور ذاتی زور و بازو کے باعث اپنی قوم کا سورما تھا۔ دور دراز کے علاقوں میں بڑے لمبے تجارتی قافلے لے کر سفر کیا کرتا تھا۔ ایسا ہی ایک بد نصیب سفر تھا جب وہ ایک دفعہ مکہ سے شام کے علاقے بلقا میں جا ٹھہرا۔ وہاں امالکا کی حکومت تھی۔ وہ لوگ بت پوجنے والے تھے۔ یہ اس کے شہر اور بستیوں میں گھومتا پھرتا ان کے کسی مندر میں جا کے پہنچا۔ رنگا رنگ کی لکڑی، پتھر اور دھات کے سجے سجائے بت استادہ ہیں اور مقامی لوگ ہاتھ جوڑے ان سے اپنے دلوں کی خواہشوں سے فریاد کر رہے ہیں۔ کوئی اولاد کے لیے منتیں کر رہا ہے، کوئی مال و جوہر کے لیے طلب رہا ہے اور کوئی بتوں سے بارش طلب کر رہا ہے۔ عمرو بن الحی کے ساتھ اس کے میزبان ساتھی تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ پوچھنے لگا، یہ مٹی، پتھر اور لکڑی کی بنائی ہوئی چیزیں کیا ہیں جن سے تمہارے لوگ فریاد کر رہے ہیں؟ وہ بولے، ہم نے اپنے خدا بنائی ہیں۔ اپنے خدا تم خود بناتے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ ان سے جو مانگا جاتا ہے وہ یہ دے دیتے ہیں۔ مجھے بھی دیں گے؟ اپنے کچھ خدا، کچھ بت۔ وہ لالچی، کم عقل اور کوتاہ اندیش تھا۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ جس چیز سے یہ لوگ مانگنے بیٹھے ہیں وہ ان انسانوں سے کمتر اور حقیر ہیں۔ کیسے ان کی دعاؤں کو قبولیت دے سکتے ہیں؟ الٹا خود انہیں دیکھ انہی کی طرح ہاتھ پھیلا کے ان کے بتوں کے آگے بیٹھ گیا۔ بہت شکریہ۔